تو یہی فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسی تعریف کرے تو کہنا یہ چاہیے کہ اللہ آپ کی زبان میں برکت دے. ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی بڑی بات ہے. رب العزت وہی توفیق دے دے. ہاں جو نسبتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس پر ہمیں ضرور فخر ہے. اور پھر اللہ کے جتنے بھی مقرب اور پاکیزہ بندے ہیں سب کے ساتھ ہماری نسبت اور عقیدت اور محبت کا تعلق ہے. اور کسی عاشق نے یوں بھی کہا کہ بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یا دولت بڑی چیز ہے. تو دوسرا اگر پہلو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ آج تو آپ نے شاید آپ کے دوست کی محفل تھی، یار غار کی محفل تھی، اس لیے آپ نے جمع غفیر علماء کا اکٹھا کر لیا. کیوں جی حاجی محمد اشرف یعنی اتنے مقررین اور اتنے خطباء ایک دوسرے سے بڑھ کر فصیح اللسان اور صاحب تحقیق، معلم بھی مدرس بھی اور مقرر بھی. تو اب دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور گھر والوں کی تمام نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اور حافظ محمد زین نقشبندی کو مزید کامیابیوں سے نوازے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کے والدین کا سایہ اس گھر پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. بلکہ رب العزت سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. جن جن کے بھی بچے دیار غیر میں ہیں انہیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے اور کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راضی یہ تھا، قسم شب تاری میں راضی یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ویسے یہ نعت پاک نا اس ایج کی عمر میں پڑھنے والی ہے، شاہ صاحب کی، جس ایج میں ہم پڑھا کرتے تھے. میں نے 81 میں تیسرا مصلح سنایا محلہ اسلام نگر میں. وہ کہتے ہیں نا غریب کو غریب کا ہوتا ہے، بیمار کو بیمار کا یعنی وہ احساس ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان اعصاب میں طاقت ہوتی ہے نا، تقویت ہوتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. تو میں نے تیسرا مصلح سنایا، 12 سال میری ایج تھی. تو ظاہر ہے بزرگوں نے محنت کروائی ہوئی تھی قرآن مجید. اور 81 میں 80 میں جب ہمارے استاد وصال فرما گئے وہ مجھے دور کرواتے تھے. تو پرانے حفاظ کا یہ مقولہ تھا علامہ صاحب، قرآن دارو تے راز لاہورو. سبحان اللہ. قرآن دارو تے راز. آج کل بچوں کو نہیں پتہ قرآن مجید دور کیا ہے. کچھ کو شاید کوئی دور 6 بجے شروع کرتے اور پھر استاد جن کی بینائی بھی نہیں تھی ان کا ویسے ہی دیکھ رہی بڑا. تو 6 بجے شدت دی گرمی تے 1 بج جانا اور رکوع کو اس وقت چھوڑنا. انہاں دا ایک فرمان سی کہ انہاں نے استادہ فرمایا سی جیکن دھوری وچ اور یعنی کہ اسے کہتے ہیں جی ڈنڈا کوٹی دا ہے، ایک مرچ دا دانا نہ رہے. ایک غلطی او بلکہ زیر زبر پیش دی بھی غلطی نہیں سن چھوڑ. بلکہ کئی ان کے جو استاد اس وقت کے استاد تھے نا وہ فرماتے کہ بچے کو اے زیر زبر دی غلطی کیوں؟ تو وہ زیر زبر کی اگر وہ چھوڑ دیتے تو میرے شیخ کامل پیچھے کھڑے ہوتے تھے، آپ گرائمر کے لحاظ سے روکتے. اور
یعنی ایک تراوی بھی جو ہے نا پورا قرآن جب تک آپ حیات رہے، جو میں نے دیکھا ہے کوئی تراوی آپ کی ناغری اور الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ قرآن مجید سنیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح ہوتا کہ ایک دن آپ پیچھے سے چلے گئے، منشی احمد دین صاحب علیہ رحمت، جن کا میں نے آپ کو اس دن واقعہ سنایا، اس وقت تو میں نے زیادہ بیان نہ کیا، وہ انجمن خدام صوفیہ کے اجلاس پر نا، جو اجلاس ہوتا تھا پاکستان بننے سے پہلے، یہ مشن سکول تھا، 4 دن 4 راتیں، اس کی صدارت حضرت سیدنا امیر ملت فرمایا کرتے تھے، اور دائی جانب سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ہوا کرتے تھے، اور بائی جانب محدث کھچوچوی ہوا کرتے تھے علیہ رحمہ۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت قبلہ مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ ایک قاری صاحب تھے، قاری محمد طفیل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان سے، انہوں نے تلاوت کی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، سورہ صف 28واں پارہ۔ تو وجدانی کیفیت ہوئی، تو پھر انہوں نے نعت پڑھی مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی، اور اس کا ایک آخری جو مصرع ہے نا وہ بڑا پیارا ہے، بند جب خواب اجل سے ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی، یا رسول اللہ جب میری آنکھیں بند ہو، اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت ہے وہ کی ہے نا کہ جا تو جاتے ہی جائے گی، جا تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور علامہ کہتے ہیں نشان مرد مومن بات و گویم، نشان مرد مومن بات و گویم، چمر گایت تبسم بر لبے اوست۔ یہ میرے شیخ کامل کی سنت قل پر مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ نے اس موضوع پر یعنی بیان فرمایا۔ تو ایک بزرگ تھے جو اس وقت قریب تھے آپ کے وصال کے وقت، تو وہ دبا رہے تھے، تو قبلہ مسکرا رہے تھے، تو اتنی مسکراہٹ، انہوں نے کہا پہلے بھی میں قبلہ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آج اٹھ نہیں پا رہے، تو کہ آپ نے فرمایا تھا میں سونے لگا ہوں، تو آپ کے سینہ اقدس پر تفسیر ابن عباس تھی، تو وصال ہو گیا۔ تو جب سنت قل پر وہ صوفی محمد حسین بھی وصال فرما گیا، فرماتے جب مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا کہ مرد مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو ادھر سے چہرہ نبوت دکھائی دے رہا ہے، چہرہ بدوہا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ جب وہ قاری محمد طفیل صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نعت پاک پڑھی، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہے۔ جب یہ اشعار پڑھے، اس کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی۔ اور کسی عاشق نے یوں بھی کہا کچھ خبر ہے کہ میں برا ہوں، کچھ خبر ہے کہ میں برا ہوں، مگر کیسے اچھے کا برا ہوں، کچھ خبر ہے کہ میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا ہوں، مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں، مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ نعت پڑھی، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہا، یہ شعر کہیں سے نہیں ملے گا، بہرحال یاد کر لیجئے گا، آپ نے نقابت کرنی ہوتی ہے۔ یہ پرانی ایک تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی، جس کی سرپرستی حضرت سیدنا امیر ملت فرمایا کرتے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو انجمن خدام صوفیہ تھی، تو اس کے زیر اہتمام یہ تقریباً مدارس تھے انجمن خدام صوفیہ کے، اور 1910 میں اسی سرپرستی میں قبلہ اپنے مرشد کامل کے حکم پر بڑے حضرت صاحب نے یہ جامعہ، اس ادارے میں بحیثیت مدرس حضرت قبلہ مجاہد ملت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نعیمی کو لانے والی شخصیت حضرت مجاہد ملت۔ اگلے دن ایک نے کسی نے بے وقوف نے کلپ چاڑا ہوتا، میں نے کہا اسے پوری تاریخ کا پتہ تو ہے کوئی، بس وہ چڑھا دی ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ کو قبلہ نانا جی سید صاحب نے بدایون سے گوجرانوالا کے لیے مدعو کیا تھا، بلوایا تھا ایز اے معلم اور ایز اے خطیب۔ یہ تو گجرات والوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے،
تو قبلہ مجاہد ملت فرماتے ہیں میں نے دیکھا بھیا صاحب استاد صاحب پریشان ہیں. تو متفکرت میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یہ مفتی بڑا قابل تھا تو اسے ودایون سے تو گجرا والا آگے میں بات نہیں کرتا. اس وقت نا سریلے مقرر کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی. اب لوگوں کا شعور بیدار ہے کہ لوگ لیکچر عربک میں انگلش میں اردو بڑی گاڑی اور سلیس سنتے ہیں. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ لاہور کی گرمی کی شدت تھی. یہ 82 میں مجھے انہوں نے واقعہ کہیں چلے میں ساتھ گیا بچپن میں. تو قبلہ میرے شیخ کامل کا وقت دیا ہوا تھا تو آپ کا وصال ہو گیا. تو حضرت قبلہ مجاہد ملت تایا جی علیہ رحمہ تشریف لے گئے پاڑے والی. تو لوگ اس وقت کہتے تھے جلسہ لمبا کرے. فرماتے تھے بڑے جلسے لمبے کیتے رہے مختصر دعا. تو بعد میں بیٹھے رہے تو یہ واقعات انہوں نے سنائے. بلکہ قبلہ سید ابو الحسنات شاہ صاحب علیہ رحمہ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ سنایا. وہ میں بھی نہیں سناتا. تو عرض کی حضور میں انہیں لے جاتا ہوں. کیونکہ فرمانے لگے لاہور کی گرمی سے شدت سے میں اکتایا ہوا تھا. تو فرمانے لگے جا کر بات کر لیں. آ کر بڑے حضرت صاحب سے بات کی. اس وقت لالا غلام حسین میاں فضل پگام والا پہلے صدر تھے. تو یہ شاید صدر تھے یا جنرل سیکرٹری تھے. کمیونٹی سے بات کی گئی. انہوں نے کہا پیرو تسا پڑھنا ہے. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس وقت یہاں تشریف لائے بحیثیت مدرس اس انجمن خدام صوفیہ کے ادارے میں. اور یہاں شیخ القرآن علامہ ہزاروی علیہ رحمہ جیسی بھی شخصیت ایز اے مدرس بڑے حضرت صاحب کے دور میں پڑھاتے رہے. بلکہ ایک دفعہ کمیونٹی کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے تو جانے لگے تو بڑے حضرت صاحب نے بلوا لیا. تو فرمایا مولانا 8ویں دن یار دیا گلا تواڈے کول سن لئی تھی. ایسی کیفیت قلبی چینج ہوئی کہ علامہ صاحب بھی رو رہے ہیں شیخ القرآن اور آپ بھی رو رہے ہیں. بلکہ تو بہرحال سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وجدانی کیفیت مجمع کی کیفیت بدل گئی. فرمانے لگے دل تو یہی چاہتا ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تو آپ نے فل بدی اسی قافیے اور ردیف پر اسی وزن پر شعر کہا کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں. یا رسول اللہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں. انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی. شاہ صاحب یہ شعر ایڈ کر لیں اس رات میں. اور کوئی پوچھے گا کس کا ہے تو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا ہے. اور آپ کا وہ جو شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے گزرے دور میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے. غلامی میں رکھے اور غلامی میں اٹھائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. اے رب العزت جو ذکر اذکار کیا گیا ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے اس محفل پاک میں گھر والوں نے حاضرین محفل نے علماء نے خطباء نے قراء نے ثناخواں نے مصطفیٰ نے ہم اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. میرے آقا کی روح قدس کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما. صحابہ کرام اہل بیت اطہار ائمہ اعظام اولیاء کرام و جملہ بزرگان دین اور تمام مسلمان زندہ مردہ بوڑھے بچے مرد و عورت اے اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. اے رب العزت خصوصاً اس کا ثواب سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ اویسیہ قلندریہ شاذلیہ کے جتنے بزرگان دین ان کے معتقدین مریدین عقیدت مند
ارادت مند اور خدام جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اے اللہ تمامی ذوات قدسیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت خصوصاً اس کا ثواب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آپ کی روح قدس کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت اس کا ثواب والیان گجرات، والیان لاہور، والیان پاکستان، والیان ہند، فقیران عزام، صوفیاء کرام، صلحاء، شہداء، تمامی ذوات قدسیہ کی جو دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، ان کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے رب العزت اس کا ثواب خصوصاً اہل خانہ کے آباء و اجداد میں سے، ننیال میں سے، ددیال میں سے، خاندان میں سے جو بھی عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی قبور کو منور فرما، سب کی قبور کو جنت بنا۔ اے رب العزت اس کا ثواب حاضرین محفل میں سے جو کسی کے آباء و اجداد میں سے، خاندان میں سے، عزیزوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی قبور کو جنت بنا، سب کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ کل مؤمنین، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی اخی ولی استاذی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الضین وقنا عذاب الدارین بحرمت جد الحسن والحسین۔ اللہم یا شافی الامراض، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا کافی المہمات، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات، یا امان الخائفین، یا دلیل المتحجرین، یا غیاث المستغیثین، یا آمین آمین ارحم الراحمین۔ اے رب العزت اس محفل پاک کے فیضان سے اہل خانہ کے ہاں خیر و برکت عطا فرما، گھر والوں کی تمام نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، گھر میں برکت عطا فرما۔ حافظ زین علی کے والد اور والدین کو ان کا سایہ اس گھر پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، سب کو اپنے غیب میں سے عطا کر، کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھ، دو جہاں کی نعمتوں سے نواز، اپنے حفظ امن میں رکھ۔ اے اللہ ظاہری باطنی مشکلات سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اے رب العزت اس کے گزرے دور میں عشق رسول عطا فرما، ہم سب کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما، استقامت عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واحبابہ اجمعین۔